السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، آج ہم آئے ہیں نئی ویڈیو لے کے، اور اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے وزیر آغا صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم بتائیں گے انشائیہ کیا ہوتا ہے، اور وزیر آغا صاحب نے جو انشائیہ میں اپنا نام کمایا ہے اردو کی دنیا میں، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں کاریکرم۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، یعنی وہ نقاد بھی تھے، ایک ہی ساتھ ایک ہی ٹائم میں شاعر بھی رہے اور انشائیہ نگار ہیں، ٹھیک ہے؟ انشائیہ نگار جو انشائیہ لکھتا ہے، اور انشائیہ کیا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستوں، ٹھیک ہے؟ 1922 میں موجودہ پاکستان کے سرغودا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے۔ کون؟ وزیر آغا صاحب۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر پی ایچ ڈی کے لیے تحقیق مکمل کی، یعنی پی ایچ ڈی میں ریسرچ یا تحقیق ایک ہی بات ہے، کرتے ہیں پی ایچ ڈی والے، ٹھیک ہے؟ اور 1922 میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اسے سب ایک ہی تھا، ٹھیک ہے؟ تو انڈیا ہی تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ نقاد کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا، اور 1947 کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین، ممتاز یعنی بہترین، بہت اعلیٰ ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہوئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، یہ سب نام ہیں ان کے کتابوں کے۔ تنقید اور مجلسی تنقید، یہ انورٹڈ کاما کے اندر ہے نا، یہ بکس کے نام ہوتے ہیں۔ اقبال، تصورات عقل و خرد، ٹھیک ہے، وغیرہ ان کی ایک موضوعی کتابیں ہیں۔ تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معائنے اور تناظر، یہ سب انورٹڈ کاما میں، یہ سب ان کی کتاب کے نام ہیں۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں۔ تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ وزیر آغا صاحب کے تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے کے نام بتائیے، یا ان کی کتابوں کے، تنقید والی کتابوں کے نام بتائیے، تو آپ بولیں گے تنقید اور احتساب، یا نئے تناظر، یا معائنے اور تناظر، ہے نا؟ کیا ہیں یہ؟ تنقیدی مضامین ہیں ان کے، کن کے؟ وزیر آغا صاحب کے۔ وزیر آغا شاعری، بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے غیر مردف غزلیں کہنے کا ایک زمانے میں سلسلہ قائم کیا تھا۔ خود نوشت کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہور طویل نظم، طویل یعنی لمبی نظم، آدھی صدی کے بعد، یہ ان کی نظم کا نام ہے، نظم ٹاپک کا نام ہے، ٹھیک ہے، لکھی۔ ان کا کلیات، لفظوں کی چھاگل، مشہور ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوستوں اگلے پیراگراف میں۔ وزیر آغا مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث سامنے آئے۔ مباحث یعنی آرگومنٹس۔ ایک حلقے سے دوسرے حلقے کے اختلافات اس قدر شدید ہیں کہ قارئین کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ قارئین جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم اور آپ، مان لیجئے ہم جیسے لوگ، شاید اسی وجہ سے ظریفانہ مضامین کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا۔ لیکن وزیر آغا نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر انشائیہ کی حدود اور دائرہ کار متعین کرنے میں کامیابی حاصل کی، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے انشائیہ کی ایک لمٹ بنائی اور ایک خاص دائرے کو تعین کیا، یعنی ایک خاص دائرے کو لمٹ میں کر دیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے خود انشائیہ بھی لکھے، چوری سے یاری تک، یعنی ان کی ایک انشائیہ کا نام ہے، اور دوسرا کنارہ، یہ دوسرے کا ہے کیونکہ انورٹڈ کاما میں ہے،
कन्वर्टेड सॉरी बोला मैंने, सॉरी फॉर दैट। इन्वर्टेड कॉमा में दूसरी किताब का नाम है जिसका नाम है दूसरा किनारा। उनके इंशाइयों के मजमूए हैं। मजमूए यानी कि जो हम बहुत सी चीज़ें लिखते हैं तो उसमें एक मजमूआ बन जाता है कि ये उसका है, ये उसका है। जैसे शायरी में तो नज़्म है या नातिया शायरी है या गज़ल है या क्या है, इस तरीके से। ठीक है, वैसे मजमूए का लफ्ज़ी मायने तो ग्रुप हो गया, ग्रुप। ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। ये बुक है वैसे तो 12th क्लास बिहार बोर्ड की, लेकिन ये जहाँ भी है, जहाँ भी एग्ज़ाम में आता है, ये वज़ीर आगा साहब के बारे में जहाँ भी आएगा, ये कहीं भी आ सकता है। यहाँ तक कि इवन दाओ PhD में भी आ सकता है ये। तो आप इसको देखें और उन तक शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।